بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر فجر کی جماعت کھڑی ہو جائے اور کوئی آدمی ابھی مسجد میں داخل ہوتا ہے اور اس نے فجر کی سنتیں ادا کرنی ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ ویسے افضل ترین صورت جو حدیث پاک میں آئی ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ سنتیں نوافل نماز سے پہلے کے ہیں یا بعد کے ہیں یا اس کے علاوہ ہیں وہ گھر کے اندر ہی ادا کرے، ان کی فضیلت مسجد کی نسبت گھر میں ادا کرنے کی زیادہ ہے۔ لیکن بہرحال اگر کوئی آدمی گھر میں ادا نہیں کرتا اور مسجد میں پہنچتا ہے اور جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر اسے یہ اندیشہ ہے کہ وہ فجر کی سنتیں پڑھنے میں مصروف ہوگا تو جماعت چلی جائے گی، تو اسے چاہیے کہ سنتیں چھوڑ دے اور جماعت میں شامل ہو جائے۔ اور اگر اسے یہ یقین ہو کہ فجر کی سنتیں ادا کرنے کے بعد وہ جماعت میں شامل ہو جائے گا، بے شک دوسری رکعت میں ہی شامل ہو، تو پھر بہتر اور افضل صورت یہ ہے کہ وہ سنتیں پڑھ لے اور فجر کی جماعت میں اس کے بعد شریک ہو جائے تاکہ سنتوں کی فضیلت بھی اسے حاصل ہو جائے اور جماعت کی فضیلت بھی اسے حاصل ہو جائے، کیونکہ فجر کی سنتوں کی بہت زیادہ تاکید بیان کی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نفل نماز میں سب سے زیادہ مواظبت، دوام اور ہمیشگی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جو اختیار کی ہے وہ فجر کی سنتوں پہ اختیار کی ہے۔ سنن کبریٰ امام بہقی کی کتاب یہ روایت موجود ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا لا تدعوہما وان طردتکم الخیل، کہ اے میرے غلاموں تم فجر کی سنتیں نہ چھوڑو اگرچہ تمہیں گھوڑے اپنے پاؤں کے نیچے رونٹ ڈالیں، یعنی اتنا سخت حکم دیا۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد 1258 نمبر حدیث پاک ہے، جس میں فرمایا کہ گھوڑے بھی رونٹ ڈالیں پھر بھی فجر کی سنتیں نہ چھوڑو، جس سے پتہ چلتا ہے کہ فجر کی سنتوں کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ تو یہ واجب تو نہیں ہے لیکن واجب کے قریب قریب ہے، تو پھر بہتر یہی ہے کہ سنتیں بھی مل جائیں اور فرضوں کی جماعت میں بھی آدمی شریک ہو جائے۔ اب اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک حدیث پاک جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب جماعت کے لیے اقامت ہو جائے تو پھر فرض کے علاوہ کوئی نماز نہیں ادا کرنی چاہیے۔ اب یہ حدیث پاک سنن ابی داؤد 1266 نمبر حدیث پاک ہے۔ اب اس میں تو واضح فرما دیا کہ جب جماعت کے لیے اقامت ہو جائے تو پھر فرض کے علاوہ کوئی نماز یعنی سنت نوافل ادا نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ یہ حدیث پاک فجر کی سنتوں کے علاوہ بقیہ نمازوں کے لیے آپ ظہر کی سنتیں رہتی ہیں، جماعت کھڑی ہو گئی، آپ جماعت میں شامل ہوں، سنتیں چھوڑ دیں۔ عصر ہے یا عشاء ہے، ان نمازوں کے لیے، فجر کے لیے یہ نہیں ہے، فجر کا استثناء ہے اس حدیث پاک سے۔ اس کی وجوہات 3 ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید فجر کی سنتوں کی ہے، جو حدیث پاک میں نے پہلے بیان کی کہ تمہیں گھوڑے بھی رونٹ ڈالیں پھر بھی نہ چھوڑو۔ یہ حدیث پاک دلالت کر رہی ہے کہ اس دوسری حدیث پاک میں استثناء ہے، یعنی رخصت ہے فجر کی سنتوں کے بارے میں کہ جماعت کھڑی ہو جائے تو کوئی نماز نہیں ہے فرض کے علاوہ، تو اس میں یہ نکلتا ہے کہ سوائے فجر کی سنتوں کے کہ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری اس پہ دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جاء رجل والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الصبح فصلی رکعتین ثم دخل مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ، کہ ایک آدمی، ایک صحابی آئے فجر کے وقت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، یعنی جماعت کھڑی ہو چکی تھی۔ اس صحابی رسول نے نماز اپنی 2 رکعتیں فجر کی سنتیں ادا کیں اور اس کے بعد وہ جماعت میں شامل ہو گئے۔ فلما انصرف، جب حضور نماز سے فارغ ہوئے آپ نے فرمایا یا فلاں ایتہما صلاتک التی صلیت وحدک او التی صلیت معنا، کہ تمہاری کون سی نماز فرض نماز تھی، وہ جو اکیلے میں پڑھی ہے یا جو ہمارے ساتھ پڑھی ہے۔ یہ حدیث پاک سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1265 اور مسلم شریف حدیث نمبر 712 اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1152 ہے۔
اب اس حدیث پاک میں اگر آپ دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے انکار نہیں فرمایا، منع نہیں فرمایا. آپ نے صرف اتنا پوچھا کہ تمہارا فرض اس میں سے کون سا تھا. وہ پہلے فرض پڑھ رہے تھے اور ہمارے ساتھ بعد میں نفل کی نیت سے شریک ہو گئے، یا پہلے فجر کی سنتیں ادا کر رہے تھے اور ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ فرضوں کی نیت سے شامل ہوئے. بس اتنی بات آپ نے پوچھی اور اس کے بعد منع نہیں فرمایا. یہ صحابی کا عمل بھی دلالت کرتا ہے کہ وہ جو پیچھے حدیث پاک ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو فرض کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے، اس میں فجر کی سنتوں کی چھوٹ ہے، اجازت ہے. اس طرح ایک تیسری روایت سنن کبریٰ امام بہقی کی کتاب ہے، اس میں ہے حدیث نمبر 4550 میں. ایک حدیث کے ضمن میں اسی طرح کی ایک روایت کے ضمن میں امام بہقی نے ایک روایت بیان کی ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ الا رکعتي الصبح، کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو فرض کے علاوہ کوئی نماز نہیں ادا کرنی چاہیے سوائے فجر کی 2 سنتوں کے، کہ وہ پڑھ سکتے ہیں. اگرچہ اس پہ حضرات نے کچھ تبصرہ کیا ہے کہ یہ جو اضافہ ہے الا رکعتي الصبح، یہ والا اضافہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، لیکن بقیہ جو میں نے روایات بیان کی ہیں وہ ان کے ساتھ مل کر تو قرائن و شواہد کی روشنی میں یہ بات کافی حد تک سامنے آ جاتی ہے کہ فجر کی سنتوں کے بارے میں استثناء ہے. لہذا وہی حکم جو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اگر سنتیں رہتی ہیں، جماعت میں شامل ہو جانے کا امکان ہے، یقین ہے، تو پھر سنتیں پڑھ لیں، اور اگر نہیں تو پھر سنتیں بعد میں. اب اگلا مسئلہ ہے کہ سنتیں کب ادا کریں. کسی کی سنتیں پہلے کی رہ گئی ہیں فجر کی، تو وہ کب ادا کرے گا؟ تو اس کے لیے افضل ترین صورت یہ ہے کہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد جو اشراق کا وقت ہے، اشراق کے وقت میں وہ ادا کرے. وہ اس پہ اب لازم نہیں ہے، لیکن ادا کرے گا تو اس کی ایک قضا کی صورت ہو جائے گی، لیکن فرضوں کے فوری بعد نہ پڑے، بلکہ وہ سورج نکلنے کے بعد جو اشراق کا وقت ہے اس وقت میں پڑے. اس کے لیے وہاں بیٹھے رہنا بھی ضروری نہیں ہے. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اب مسجد میں ہی بیٹھے رہیں یا گھر چلے جائیں، اپنے کام پہ چلے جائیں اور بعد میں ہم زوال سے پہلے چاشت یا اشراق کے وقت میں پڑھ لیں. تو آپ گھر بھی جا سکتے ہیں، اپنے کام پہ بھی جا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ چاشت اشراق کے وقت میں ان کو پڑھ لیں. تو اس بارے میں اکثر ایک تشویش ہوتی ہے کہ ایک روایت ملتی ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت قیس، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے اور جماعت کھڑی ہو گئی تھی، تو میں نے آپ کے ساتھ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی. پھر حضور واپس پلٹے تو حضور نے مجھے دیکھا، فوجدنی اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا جماعت کے بعد. تو آپ نے پوچھا مہلن یا کیس ٹھہرو، الصلاتان معاً، 2 نمازیں اکٹھی تم پڑھ رہے ہو؟ ابھی ہمارے ساتھ بھی جماعت کے ساتھ پڑھی، اس کے بعد بھی. قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، انی لم اکن رکعتی الفجر، میں نے فجر کی 2 رکعتیں یعنی 2 سنتیں نہیں پڑھی تھیں، وہ رہ گئی تھیں، تو وہ میں ابھی ادا کر رہا ہوں. قال فلا اذن، تو حضور نے فرمایا تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. اب اس سے حدیث پاک سے، یہ حدیث پاک سنن ترمذی حدیث نمبر 422 ہے. اس حدیث پاک سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ اگر کسی کی سنتیں رہ جائیں تو وہ فرضوں کے فوری بعد پڑھ لے، لیکن اس کے لیے گزارش ہے کہ امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو بیان کرنے کے بعد کہا، لکھا ہے وَإِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ بِمُتَّصِل، کہ یہ حدیث منقطع ہے، متصل نہیں ہے، متصل سند سے مروی نہیں ہے، منقطع یعنی ضعیف روایت ہے. اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے انما یروی هذا الحدیث مرسل، یہ حدیث مرسل یعنی منقطع، ایک راوی کے عزف کے ساتھ یہ بھی مروی ہے. اور امام بہقی نے سنن کبریٰ میں اس طرح کی روایات بیان کی ہیں، 4553 نمبر روایت بیان کی ہے، اور اس کے ضمن میں بھی لکھا ہے کہ منکر، یہ روایت منکر ہے، یعنی ضعیف روایات کی اقسام میں سے ایک قسم آتی ہے منکر، یعنی یہ روایت قابل اعتماد نہیں ہے، صحیح روایت نہیں ہے. صحیح روایت کیا ہے؟ صحیح روایت دوسری ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا من لم یصلی رکعتي الفجر فلیصلیہما بعد ما تطلع الشمس، کہ جس آدمی نے فجر کی 2 رکعتیں نہ پڑھی ہوں یعنی سنتیں، اسے چاہیے کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد پڑھے. یہ ترمذی شریف حدیث نمبر 423 ہے. اور امام ترمذی اس حدیث پاک کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں قال الترمذی والعمل على هذا عند بعض اہل العلم، اس حدیث پاک پہ
کچھ اہل علم کا عمل بھی ہے، ان میں حضرت سفیان ثوری ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں اور حضرت اسحاق ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ نامہ رکعتي الفجر، فجر کی 2 سنتیں رہ گئیں، فقضاہما بعد ما طلعت الشمس، آپ نے سورج کے طلوع ہونے کے بعد ان کو پڑھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1155، 1155 نمبر حدیث پاک ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یصلی رکعتي الغداۃ فلیصلی اذا طلعت الشمس، جس آدمی کی فجر کی 2 رکعتیں رہ جائیں یعنی سنتیں وہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد پڑھے۔ یہ روایت سنن کبریٰ امام بہقی کی کتاب حدیث کی اس کی حدیث نمبر 4555 اور صحیح ابن خزامہ میں 1117 نمبر حدیث پاک ہے۔ اور یہ جو روایات دوسری میں نے بیان کی ہیں اس میں امام ترمذی نے کوئی جرح نہیں کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایت پہلی کی نسبت زیادہ صحیح ہے، اور جس سے لگتا ہے کہ بہتر اور افضل صورت یہی ہے کہ فجر کی سنتیں رہ جائیں تو وہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد پڑھے، کیونکہ دیگر احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح طور پہ فرمایا کہ جب فجر طلوع ہو جائے اس کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک کوئی نماز نہیں ہے سوائے فجر کے 2 فرضوں اور 2 سنتوں کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سنتیں وہ جو پہلے والی ہیں وہ پڑھ لیں تو پڑھ لیں، نہیں پڑھی تو پھر فرضوں کے بعد ان کو نہ پڑھا جائے، تو ان روایات میں بھی ممانعت ہے۔ تو دوسری یہ روایت جو میں نے بیان کی ہیں کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھیں، تو ان ساری روایات سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ افضل اعلیٰ صورت یہی ہے کہ آدمی سورج کے طلوع ہونے کے بعد ادا کرے۔